بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے محترم و معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ کی تشریح چل رہی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص الامام العادل، کہ عدل اور انصاف کرنے والا حکمران۔ اس کے متعلق تفصیل پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی گئی۔ دوسرا شخص جس کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ ایسے شخص کو بھی کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کیونکہ جوان کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان کی توانائیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، گھر میں بھی جب کوئی سننے والا نہیں رہتا، تو ایسا شخص اگر تسبیح پکڑ کے مسجد میں بیٹھ جائے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی جب کمزور ہو جاتا ہے تو شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب جوانی ہی نہ رہی، طاقت ہی نہ رہی، ہمت ہی نہ رہی، تو پھر جب کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر آدمی کہتا ہے چلو مسجد چلیں۔ لیکن تاہم یہ نہ سمجھیے گا کہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں تو اللہ کے گھر میں نہ آئیں۔ ہمارے حضرت جی دامت فیوزم فرماتے ہیں کہ ایک بابا جی جس کے منہ میں دانت نہ رہے، پیٹ میں آنت نہ رہی، بیماریوں کا مجموعہ بن گئے، اولاد فوت ہو گئی، بیوی بھی اس دنیا سے چل بسی، تو کسی بھائی کے گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ ایک دن بھائی نے تنگ آ کے کہا کہ بھائی صاحب میرے بچے آپ کے کھانسنے سے تنگ ہوتے ہیں، میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے، لہٰذا آپ اپنا ٹھکانہ کہیں اور بنا لیجئے۔ بابا جی گھر سے باہر نکلے تو سوچنے لگے اولاد ہے نہیں، بیوی بھی چلی گئی، بھائی نے بھی گھر سے نکال دیا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اسی پریشانی کے عالم میں کمر جھکی ہوئی، ہڈیوں کے اندر طاقت نہیں، لاٹھی کا سہارا لیے چلتے چلتے مسجد کے دروازے کے قریب پہنچا تو خیال آیا کہ جب ساروں نے جھٹلا دیا تو اللہ کے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ اندر سے کوئی مجھ جیسا نوجوان نکلا تو کہنے لگا بابا جی جوانی تو آپ نے برباد کر دی، کبھی مسجد قدم نہیں رکھا، عیش و مستی کے اندر گزار دی ہے، اب بڑھاپا ہوا تو مسجد کا دروازہ یاد آ گیا، تو غیب ندا آئی میرے بندے کو آنے دو،
ہم نے اس کے لیے اب بھی دروازے کھول کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے بڑھاپے میں یہ مت سمجھیے کہ بس اب کیا فائدہ ہے، نہیں، چلیں، دیر آئے سویر آئے، اللہ کے ہاں آ گئے تو اللہ اس آنے کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ایک جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں توبہ کر لینے سے انسان نیک تو بن جاتا ہے، بڑھاپے میں عبادت کر لینے سے انسان کا شمار نیکوں میں تو شمار ہونے لگتا ہے، لیکن جو عبادت کا رنگ، عبادت کی جو لذت اور اس عبادت پر اللہ کی طرف سے جو معرفتیں اور حکمتیں اور جو نور اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ جوانی کی عبادت میں ہی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے در حقیقت عبادت تو جوانی ہی کی عبادت ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبرے، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا۔ مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جوانیوں کو اللہ کے لیے کھپا دیتے ہیں، اس کی عبادت میں گزار دیتے ہیں، تو در حقیقت عبادت کا مزہ اور لطف جو ہے وہ جوانی ہی کے اندر ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان میں سے ایک چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اب میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں سجدے کی لذت نہیں ملتی، پیشانی نہیں جھکا سکتے، صحیح طریقے سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، کاش جوانی میں یہ عبادت ہوتی تو سجدوں کے اوپر نور کیسے نظر آتا۔ ان سجدوں میں جو پھر لذت ملتی ہے، پھر اس کی کچھ چاہت اور چاشنی کچھ اور ہی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بات بھی اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جو سوال پوچھنے ہیں، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، میرے بندے، میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، تو نے جوانی کہاں پہ گزار دی ہے؟ پل پل کا روز محشر کیسے حساب دوں گا، کہاں زندگی گزاری کیسے جواب دوں گا۔ وہاں پل پل کا حساب دینا ہوگا اور پوچھا جائے گا، میرے بندے، میں نے تمہیں زندگی عطا کی تھی، جوانی تھی، رعنائیاں تھیں، طاقت تھی، جسم کے اندر دوڑتا ہوا خون تھا، تو نے ان جوانی کو کہاں پہ گزارا ہے؟ آئیے ذرا قرآن سے کچھ نوجوانوں کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ اور یہ نوجوان کوئی معمولی نوجوان نہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب بڑے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے تھے، یوں سمجھ لیجئے شہزادے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میلہ لگتا ہے اور یہ نوجوان جب میلے کے اندر پہنچتے ہیں، قوم بھی پہنچتی ہے، تو دیکھا ایک نوجوان میلے سے کنارہ کش ہو کے ایک جگہ بیٹھا ہے۔ آج تو میرا نوجوان نہ جہاں دھڑکتے جسم ہوں، پھڑکتی آوازیں ہوں، نیلے پیلے رنگ نظر آتے ہوں، تو وہاں تو میرا نوجوان ٹوٹتا ہے، لیکن یہ نوجوان کچھ اور ہی تھے۔ ایک بیٹھا ہوا ہے، دوسرا آیا تو دیکھا یہ الگ کیوں بیٹھا ہے، گئے اس کے پاس، یہاں آپ اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ جی اس لیے بیٹھا ہوں کہ یہ میری قوم والے بتوں کی یہاں آ کے عبادت کرتے ہیں، یہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور میں تو رب کی توحید کا اقرار کر چکا ہوں۔ یہ نوجوان کہتا ہے اچھا میرے دل میں بھی تو یہی بات ہے۔ یہ بھی بیٹھ گیا، کچھ اور نوجوان بھی آئے، جمع ہو گئے،
5 یا 7 یا 9 کی تعداد تھی۔ تو ان سب نوجوانوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہمارے بادشاہ کو پتہ چل گیا تو وہ سب ہم کو قتل کر دے گا، لہٰذا یہاں سے کہیں چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے جا کر غار کے اندر پناہ لی اور وہاں سوئے تو اللہ نے پھر ایسا سلا دیا کہ 309 سال تک اسی طرح سوتے ہی رہ گئے۔ اور اللہ کو کیسے پسند آئے، سبحان اللہ، اللہ کو اتنے محبوب ہو چکے، اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ اے سورج، یہ میرے نیک بندے سوئے ہوئے ہیں، تم نے ان کے اوپر سے نہیں گزرنا ہے، جب بھی گزرنا ہے اس غار سے ایک سائڈ پہ ہو کے گزرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی کہ کیونکہ زمین انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے تو فرمایا ان کے سائٹوں کو تبدیل کرتے رہنا تاکہ ایسا نہ ہو زمین کھا جائے۔ انہوں نے میری خاطر قبیلے کو چھوڑا ہے، خاندان کو چھوڑا ہے، رب کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، میں رب ان کا اکرام کرتا ہوں کہ فرشتے کو مقرر کر کے ان کی سائٹیں 309 سال تک تبدیل کراتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے قرآن میں پوری سورت کہف کے نام سے اتار دی، ان غار والوں کے نام سے اتار دی۔ اِذَا وَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا اِذَا وَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ہم نے دنیا والوں کو چھوڑا ہے، خاندان کو چھوڑا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ ہمیں اپنی طرف سے اپنی رحمت عطا فرما دیجیے، وہیّ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت نصیب فرما دیجیے۔ یہ بھی تو نوجوان تھے کہ جن کی جوانی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ ایک اور نوجوان ہے، قوم والے کہتے ہیں چلو میلہ دیکھنے چلیں، یہ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، انی سقیم۔ کہا اچھا چلیں۔ قوم گئی، انہوں نے پیچھے سے کلہاڑا لیا اور سارے جو بڑے بڑے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، کسی کو بارش کا خدا، کسی کو مشکل کشا، کسی کو کیا بنا کے رکھا ہوا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ جب قوم واپس آئی تو آپس میں گفتگو کرنے لگی کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ ظلم کیا، تو آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ نوجوان ہمارے بتوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، لگتا یہی ہے یہ اسی نوجوان کی کارستانیاں ہیں، اسی نوجوان کا کام ہے جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حشر کیا، اس نوجوان کو کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ ہے جوانی، کہ جوانی کے اندر جو انسان عبادت کرتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ 3 نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں اکثر رہا کرتے تھے، اور تینوں کا نام اللہ کی شان کے عبداللہ ہے۔ ایک کو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، اور ایک کو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اور تیسرے کو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی نبی کی خدمت میں رہنے والے صحابی، عبداللہ ابن عمر بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہنے والے، نبی علیہ السلام کی جوتیاں اٹھایا کرتے تھے یہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی علیہ السلام کا مسواک، شیشہ کنگھی وغیرہ یہ ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اپنی جوانی نبی کی خدمت میں گزاری، اللہ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ ایک امام الفقہاء عبداللہ ابن مسعود بنا، ایک امام مفسر عبداللہ ابن عباس بنا، ایک امام المحدث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن کر صحابہ کے درمیان چمکا۔ تو جوانی جو ہوتی ہے، اس جوانی میں جو شخص عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے بڑے مقام اور مرتبے عطا فرماتے ہیں۔
ایک مرتبہ ایک اللہ والے کہیں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور ایک بچہ جو ہے تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ اب یہ اللہ والے اس کے پاس گئے اور جا کے پوچھنے لگے، بیٹا لگتا یوں ہے کہ تمہارے پاس اخروٹ نہیں ہے، اگر چاہو تو میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، تم بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلو، کھیلتے کیوں نہیں ہو؟ اس بچے نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ حضرت میں آپ کو عقل مند سمجھ رہا تھا، لیکن آپ کی بات سن کے میں حیران ہو رہا ہوں، کیا اللہ نے انسان کو کھیلنے اور کودنے کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ ہم دنیا میں کھیل اور کود کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ میں یہ اخروٹ کھیلنے میں گزار دوں، جوانی گزر جائے گی۔ انہوں نے کہا، بیٹا ابھی تو تمہارا بچپنا ہے، تم بڑے بھی نہیں ہوئے اور اس قدر باتیں۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے، نہیں نہیں حضرت، میں نے اپنی اماں کو دیکھا ہے کہ میری اماں جب آگ جلاتی ہے تو جلانے سے پہلے چھوٹی لکڑیوں کے اوپر آگ لگاتی ہے، پھر بڑی لکڑیوں کو ڈالتی ہے۔ تو میں بھی اس لیے پریشان بیٹھا ہوں کہ کل کہیں قیامت کے دن اللہ بھی جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے مجھے کہیں چھوٹا سمجھ کر ڈال نہ دیا جائے۔ تو یہ ہے جوان کہ جن کی جوانیاں کیسے ہوا کرتے تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ایک مرتبہ کسی کام کے غرض سے بھیجا۔ اس وقت سادہ زمانہ تھا، کچے گھر ہوا کرتے تھے، گھروں کے سامنے پردے لٹکے ہوتے تھے۔ تو جیسے ہی یہ گئے تو ہوا کا ایک جھونکا آیا اور ایک دروازے سے پردہ ہٹا تو ان کی نگاہ اندر گھر میں ایک عورت کے اوپر پڑ گئی جو غسل کر رہی تھی۔ انہیں بڑا افسوس ہوا، فوراً اللہ سے توبہ کی اور بڑے پچھتائے کہ اللہ کے نبی کا میں کام جا رہا ہوں اور میں نے اپنی نگاہ کا غلط استعمال کر لیا۔ قربان جائیے، کیسے نوجوان غلطی سے نگاہ پڑی ہے، توبہ بھی کر رہے ہیں، لیکن پچھتاوا اس بات پر ہے کہ میرے نبی نے مجھے کام کی غرض سے بھیجا اور میں یہاں کہیں عورتوں کو تک رہا ہوں۔ تو یہ وہاں سے پہاڑوں کی طرف نکل گئے، کئی دن ہوئے واپس نہ آئے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ ثعلبہ کو کیا ہوا، نظر نہیں آتا۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی معلوم نہیں، کئی دن ہو گئے ہیں، ہم نے بھی انہیں نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جاؤ ثعلبہ کو تلاش کرو۔ یہ تلاش کرتے کرتے ایک چرواہے کے پاس سے گزرے تو اس چرواہے سے پوچھا کہ کیا آپ نے ثعلبہ کو دیکھا ہے، کیونکہ آپ ارد گرد بکریاں چراتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہاں، میں نے ان کو فلاں پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا ہے کہ وہ سارا دن اور رات روتے رہتے ہیں۔ تو صحابہ پوچھنے لگے کہ وہ کون سے پہاڑ پہ ہیں؟ بتایا گیا وہ فلاں جگہ پہ۔ یہ صحابہ ان کے پاس گئے اور جا کے کہا، ثعلبہ کیا ہوا، اتنے دن ہوئے تم نبی کی مجلس میں، نبی کی محفل میں نہیں آتے؟ کہنے لگے کہ میں کس منہ سے جاؤں نبی کے پاس کہ نبی نے تو مجھے کام کے غرض سے بھیجا تھا اور میں راستے کے اندر کھڑے ہو کے عورتوں کی طرف دیکھتا رہا، مجھے نہیں سجتا ہے، مجھے نہیں چجتا ہے کہ میں جاؤں نبی کی محفل میں جاؤں۔ آپ نے صحابہ نے فرمایا، جاؤ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمہیں بلوایا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں پہنچے، روئی جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، ثعلبہ کیا ہوا؟ کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا آپ کے پاس آؤں، آپ نے مجھے کام کی غرض سے بھیجا اور میری نگاہ غلط استعمال ہو گئی، میں اس بات کی جرت نہیں رکھتا کہ گناہ کر کے اپنے محبوب کے سامنے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے اور تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ یہ کیسے نوجوان ہوا کرتے تھے؟ آج ہم سارا دن گناہوں میں جوانیاں گزارتے ہیں، سارا دن جھوٹ فریب، اور جوانی میں تو ہم کہتے ہیں مستانی ہے،
یہ جوانی ہے، جیسے چاہو جہاں چاہو گزار دو، لیکن قربان جائیے وہ نوجوان بھی تھے جن کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ ایک غلطی سے گناہ ہونے پر نبی کی محفل میں جانے کی ہمت نہیں ہے، اور آج ہم سینکڑوں گناہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کل قیامت کے دن ہم نبی کے ساتھ ہوں گے۔ ذرا ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ابھی میرے کھیلنے کودنے کے اور دوڑنے کے دن ہیں۔ آئیے ذرا ایک اور نوجوان کا واقعہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ جب راجہ داہر نے ایک مسلمان عورت کے سر سے دوپٹہ کھینچا تو اس نے وہاں اس راجہ داہر کی قید کے اندر اپنے وقت کے بادشاہ کو آواز دی کہ کیا مسلمانوں کے خلیفہ مر چکے ہیں کہ ایک مسلمان عورت کے سر سے ایک بدبخت نے دوپٹہ کھینچا ہے؟ تو جب یہ بات عبد الملک بن مروان تک پہنچی تو اس نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ ایک لشکر روانہ کرو اور اس مسلمان جو قافلہ اس نے لوٹا ہے اس کو آزاد کرا کے لے آئے۔ تو پہلے ایک لشکر بھیجا گیا، اس سے شکست ہوئی، کیونکہ اتنی دور سے عراق سے یہاں سندھ کے علاقے میں پہنچنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو پھر اس نے اپنے 17 سالہ نوجوان بھتیجے کو محمد بن قاسم، جسے تاریخ آج بھی محمد بن قاسم کے نام سے جانتی ہے، اپنے بھتیجے کو بھیجا۔ عمر کتنی ہے جی؟ 17 سال۔ آج میرے 17 سال کے نوجوان بچے سے پوچھئے، اسے فرض نمازوں کے فرض بھی نہیں آتے ہیں کہ نماز میں کتنے فرض ہیں، اسے اپنے نبی کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کی بیویاں کتنی ہیں، کیا نام ہیں ان کے۔ اور یہ نوجوان سپہ سالار بن کے راجہ داہر کے ساتھ مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ محمد بن قاسم رات کو سوتے سوتے اٹھ بیٹھتا تھا اور کہتا تھا لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، میری بہن میں تیری عزت کو بچانے کی خاطر آ رہا ہوں، میری بہن میں تیرا بدلہ لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ اور اس حال کے اندر جب یہ سندھ کے علاقے میں پہنچا تو آتے آتے لڑتے لڑتے یہ ملتان تک پہنچا ہے۔ مورخین جانتے ہیں کہ اس موقع پر اس نے راجہ داہر کو شکست دی اور اس مسلمان قافلے کو آزاد کرایا۔ اسی موقع پر کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے، اٹھ جاگ محمد بن قاسم، اٹھ جاگ محمد بن قاسم، اسلام نے آج پکارا ہے، پھر گنگا پار سے داہر نے تیری غیرت کو للکارا ہے۔ آج بھی تو میری مائیں اور بیٹیاں چیچنیا میں، کشمیر میں، افغانستان میں، شام میں، عراق میں، بوسنیا میں کون سا ملک آپ کو گنواؤں جہاں پر میری مسلمان بچیوں کی عزتوں کو تار تار نہ کیا جاتا ہو۔ لیکن میرا آج کا نوجوان وہ محمد بن قاسم نہیں ہے، میرا آج کا نوجوان وہ خالد بن ولید نہیں ہے، میرا وہ آج کا نوجوان طارق بن زیاد نہیں ہے، وہ میرا آج کا نوجوان وہ خلیفہ معتصم باللہ نہیں ہے جس نے مدائن کے قلعے کو صرف ایک عورت کی آواز کے اوپر فتح کرایا تھا۔ صبح خبر پہنچتی ہے رات کے اندھیروں کے اندر کہ خلیفہ معتصم باللہ کو میری ندا پہنچا دو کہ میں ایک بدبخت کی قید کے اندر ہوں۔ خلیفہ معتصم باللہ صبح باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ کون میرے ساتھ جانے کو تیار ہے، کوئی نہ جائے، میں تب بھی اپنی بچی کی حفاظت کے لیے اکیلے نکلنے کو تیار ہوں۔ ہاں، یہ ہوتے تھے ہمارے نوجوان۔ اور شاید آپ سمجھتے ہوں کہ یہ طارق بن زیاد جس کی نام آج بھی یورپین دنیا کے اندر مشہور ہے، یہ کوئی 60-70 سال کا بابا ہوگا؟ نہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ جب اس نے علاقے در علاقے فتح کیے اس وقت اس کی عمر 25 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ صرف 25 سال تھی۔ اور یہ سلطان محمد الفاتح جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، بیت المقدس کو آزاد کروایا، اس کی عمر اس وقت بھی 25 سال تھی، یہ بھی 25 سال کا نوجوان تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور صلاح الدین ایوبی
یہ جس نے یہ عیسائیوں کو بڑی عبرتناک شکستیں دی ہیں، اس کی عمر بھی مفسرین محدثین نے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بھی 25 سال کا نوجوان تھا۔ یہ 25 سال کے، 20 سال کے، 17 سال کے جوان کس طرح کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے نوجوان تو مسجدوں میں اور اسلامی محافل اور جو نیکی کی جہاں جگہ ہوتی ہیں وہاں تو ان کا جانا گوارا ہی نہیں کرتا ہے۔ ابو عامر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کا ایک کام کروانا تھا، مزدوری تھی کوئی، تو میں مزدوروں کی تلاش میں گیا تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ مزدوری کرو گے؟ وہ کہنے لگا جی ضرور کروں گا، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ انہوں نے جی پوچھی، بتائیے کیا شرطیں ہیں؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو میں نماز ضرور ادا کروں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مغرب کا جیسے ہی ٹائم ہوگا میں اپنے کام کو چھوڑ دوں گا، کہ مغرب کے بعد میں اپنی اللہ کی عبادت کرتا ہوں بس۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری دونوں شرطیں منظور ہیں۔ ابو عامر کہتے ہیں میں اس نوجوان کو لے آیا، میں اپنے کام کے غرض سے کہیں چلا گیا، جب شام کو وقت آیا اس کو مزدوری دینے کا تو میں نے دیکھا کہ اس اکیلے نے اتنا کام کیا تھا جتنے کہ 2 مستری کرتے ہیں، 2 مزدور کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کو جتنی مزدوری تھی، مثلا 1 روپیہ تھی تو 1 روپے کی بجائے میں نے اس کو 2 روپے مزدوری دے دی۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں 2 روپے مزدوری نہیں لیتا، میری جو مزدوری میری آپ کے ساتھ طے ہوئی تھی میں وہی مزدوری لوں گا۔ خیر وہ مزدوری لے کر چلا گیا، تو مجھے اس کا کام اتنا پسند آیا کہ میں نے کہا کہ کل بھی اگر کسی مزدور کو بلواؤں گا تو اسی کو بلواؤں گا۔ دوسرے دن جب میں پھر تلاش کرنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ وہاں پر نہیں تھا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا اور مستریوں سے پوچھا کہ وہ نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے اور باقی 6 دن اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے نوجوان تھے! آج ہم 7 دن مزدوری کرتے ہیں اور ان 7 دنوں میں بھی جمعہ پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، اور وہ 1 دن مزدوری اور 6 دن اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کا 7 دن انتظار تو کر لوں گا لیکن کام اسی سے کراؤں گا۔ کہتے ہیں 7 دن گزر گئے، وہ نہ آئے تو میں بڑا پریشان ہوا، کیوں نہیں آئے؟ تو میں اس کی تلاش میں نکلا تو مجھے ایک بزرگ عمر کے شخص ملے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ نوجوان جو محنت مزدوری کرتے وہ کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں جنگل میں آپ چلے جائیں، وہ وہاں پر آپ کو ملے گا۔ کہتے ہیں میں جب وہاں پر گیا تو اس نے اپنے سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی تھی اور لیٹا ہوا تھا۔ تو میں جب اس کے قریب ہوا تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ کیسے ہو؟ کہنے لگے اللہ جس حال میں رکھے میں اسی حال میں راضی ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ لگتا ہے بیمار ہیں؟ کہنے لگے کہ ہاں مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اس بیماری میں باقی نہیں رہ سکوں گا، میں تمہیں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، میری ان وصیتوں کو قبول کر لینا اور عمل ضرور کرنا۔ اس نے کہا کہ کیا وصیتیں ہیں؟ تو اس نے اپنی ایک جیب سے قرآن مجید نکالا اور دوسری جیب سے انگوٹھی نکالی، کہا کہ یہ جو بادشاہ وقت ہے اس کو جا کر یہ قرآن بھی دے دینا اور یہ انگوٹھی بھی دے دینا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ بادشاہ وقت کے ساتھ اس کا کیا تعلق، اور یہ نوجوان بھی کیسا نوجوان، سبحان اللہ، کہ جس کی جیب سے نکلا بھی تو کیا نکلا؟ رب کا قرآن نکلا۔ آج میرے نوجوانوں کی جیبوں سے عورتوں کی تصویریں، میرے نوجوان کی جیب سے موبائل جو گندگی سے بھرا ہوا، قرآن سے تو تعلق ہی نہیں رہا نا۔ تو یہ کیسا نوجوان! کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا، میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی، اس کو کفن وغیرہ دیا اور اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا۔ کہتے ہیں میں وہ قرآن مجید لے کر اور وہ انگوٹھی لے کر وقت کے بادشاہ ہارون رشید جو بادشاہ تھے اس کے پاس پہنچا۔ میں نے اس کو کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ایک نوجوان کی وصیت کی خاطر پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ نوجوان نے وصیت کی تھی کہ یہ قرآن مجید اور یہ انگوٹھی بادشاہ وقت کو دے دینا۔ تو بادشاہ ہارون رشید نے جب اس انگوٹھی کو دیکھا تو رونے بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا ہارون رشید بادشاہ سے، ابو عامر فرماتے ہیں
کہ ہارون رشید بادشاہ سلامت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے تم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ یہ سب سے چھوٹا میرا بیٹا تھا جو میری اس شہزادی والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں نکل گیا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے کو تو نے کس حال کے اندر پایا؟ کہا کہ بادشاہ سلامت وہ دن ہفتے میں ایک دن مزدوری کیا کرتا تھا، گارے اور اینٹیں اٹھایا کرتا تھا، اور باقی دن اللہ کی عبادت میں گزارتا تھا۔ بھوک اور افلاس کے ساتھ اس نے زندگی گزاری۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا کہ جب یہ میری یہاں تخت لگا کرتا تھا تو میرے وزیروں نے ایک مرتبہ کہا بادشاہ سلامت یہ آپ کا بیٹا پھٹے پرانے کپڑوں میں ہمارے اس دربار کے اندر آ جاتا ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں تو لوگ باتیں بناتے ہیں کہ یہ بادشاہ کا کیسا بیٹا ہے، تو اس کو آپ اسے سمجھائیے۔ تو جب میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تو بیٹا کہنے لگا ابا آپ کی کیا بادشاہت ہے، میں ایسی بادشاہتوں کو اپنی پاؤں کی نوک پر رکھتا ہوں، میں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیسے نوجوان ہوا کرتے تھے، کیسی ان کی جوانیاں ہوا کرتی تھیں، کیسی ان کی عبادتیں ہوا کرتی تھیں۔ اور آج کا میرے نوجوان میں کس کے سامنے گلہ کروں، میں کس کے سامنے شکوہ کروں، جن کی راتیں ٹی ویاں دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے گزرتی ہیں، ان کی صبح کی آنکھوں کی لالی رب کے سامنے رونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، ان کی راتوں کی آنکھوں کی لالی رات کو جاگنے کی وجہ سے، برائی کی خاطر جاگنے کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کے بالوں کی سفیدیاں کسی اللہ کی عبادت میں کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتی، ان کے بالوں کی سفیدیاں گناہوں میں اپنی طاقت کو خرچ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الکامل کے اندر اور تاریخ طبری میں یہ واقعہ صحابیوں کا منقول ہے کہ جب مصر والوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی تو حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو لے کر ان کے مقابلے کے لیے جب گئے تو انہوں نے درمیان میں ایک نہر تھی، اس کی دریا تھا، پل کو توڑ دیا اور کشتیوں کو جلا دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا سارے ساتھیوں کو کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور پھر خود گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور سارے اپنے جتنے بھی لڑنے والے، اب مجھے بتائیں جنگ لڑنے کے لیے نوجوان ہی ہوتے ہیں نا جی، تو یہ سارے نوجوانوں کو کہا لین میں کھڑے ہو جائیں، اور پھر اپنے گھوڑے کو دوڑا کر ہر ایک کی پیشانی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ میں نے اپنے پورے لشکر کو دیکھا ہے، اس پورے لشکر میں کوئی نوجوان ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی سے گناہ کی گندگی نظر آ رہی۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی لشکر کوئی 5-7 آدمی نہیں ہے، یہ کوئی 10-20 نوجوان نہیں ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، 30,000 کے قریب نوجوان ہیں، اور ان 30,000 نوجوانوں میں کوئی نوجوان ایسا نہیں جس کی پیشانی کے اوپر گناہ نظر آ رہا ہے۔ ہاتھ اٹھائے، اللہ یہ وہ نوجوان ہیں جن کی جوانیت تیری عبادت میں، تیرے دین کی سرخ روئی میں، تیرے دین کی بلندی کے اندر گزر رہی ہیں، اللہ ان کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں یہ دریا کراس کرا دیجئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے لشکر کو حکم دیا کہ سارے اپنے گھوڑے دریا کے اندر ڈال دو اور قربان جائیے، یہ وہ نوجوان تھے کہ جن کی عصمت اور جن کی گناہوں کی پاکیزگی کی وجہ سے انہیں دریاؤں کی موجوں نے ڈبویا نہیں، بلکہ ان کے گھوڑوں کی پاؤں کی سمیں تک اس پانی کے اندر نہیں ڈبوئی گئے۔ ہاں یہ وہ نوجوان ہوا کرتے تھے، کیسی ان کی جوانیاں ہوا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان پڑھنے آتا تھا، تو ایک دن جب آیا تو اس کے جسم کے اندر سے خوشبو مہک رہی تھی۔ بڑے حیران ہوئے، پوچھنے لگے کہ بیٹا کوئی باہر سے خوشبو منگوائی ہے، کہاں سے یہ خوشبو لی ہے، تمہارے جسم پر اتنی بہترین خوشبو؟ تو رونے بیٹھ گئے۔ استاد محترم اگر آپ مجھ سے پوچھتے نہ تو میں اس کا جواب کبھی نہ دیتا، آپ میرے استاد ہیں، میں بتایا دیتا ہوں۔ ہوا یوں کہ میں جس گلی محلے سے گزر کے آتا ہوں
تو اس گلی میں ایک عورت رہتی ہے، اس نے مجھے کسی بہانے سے گھر بلایا اور اس کے ارادے غلط تھے۔ اس نے جب مجھے اپنے گھر بلایا، دروازے بند کر دیے اور مجھ سے اپنی خواہش کے پورا کرنے کا کہا۔ تو میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا اگر میری خواہش پوری نہیں کرو گے تو میں شور کروں گی کہ اس نے میری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے۔ تو کہتے ہیں میں پریشان ہوا، سوچتا رہا کیا کروں۔ تو میں نے اسے کہا کہ اچھا مجھے نہ تقاضا آیا ہے واش روم جانے کی، مجھے اجازت دو۔ تو کہتے ہیں واش روم میں گیا تو واش روم میں جو پخانہ پیشاب پڑا ہوا تھا وہ سارا میں نے اپنے جسم کے اوپر مل لیا۔ جب میں باہر نکلا تو اس عورت نے جب دیکھا تو کہا یہ تو کوئی بیوقوف ہے، کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں انہی گندے کپڑوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر پہنچا اور ان کپڑے کو اتار کے جب میں نہایا تو خدا کی قسم میرا جسم اسی طرح خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اپنے ظاہر کو، اپنے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے ظاہر کو تو گندہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ قدردان ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی گندگی کو ان کے جسم کے اوپر خوشبو بنا کر مہکا دیا۔ یہ بھی تو جوان ہوا کرتے تھے۔ آج کا میرا نوجوان گلی کھدروں کے اوپر کھڑے ہو کے، گلی کے نکروں کے اوپر کھڑے ہو کے، بازاروں میں کھڑے ہو کے اپنی ماؤں اور بیٹیوں کو دیکھتے ہیں۔ کیا یہ نوجوان نہیں تھے جن کی جوانیوں کی سبحان اللہ کیسے نوجوان جن کی جوانیاں ایسی اللہ کی عبادت میں اور اپنی حفاظت میں اپنے آپ کو پاکیزگی کے اندر گزارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے مدینہ کے ایک نوجوان کا واقعہ آپ کو سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک بزرگ اپنے گھر والی جہاد کا اعلان ہوا تو اپنی گھر والی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ یہ 30,000 درہم ہے، اپنی ضرورت میں لگانا، کہاں کہیں ضرورت آ جائے تو اس کو استعمال کر لینا۔ چلے گئے جہاد میں۔ کافی عرصے کے بعد جب گھر آیا دروازہ کھٹکھٹایا، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک نوجوان نکلا۔ تو جب نوجوان نکلا تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ میرا گھر اور میرے گھر کے اندر یہ جوان کہاں سے آ گیا۔ تو وہ بابا جی اب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے اور جوان کہہ رہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ دونوں کی آپس میں چپکلش ہو گئی۔ تو اندر سے ماں نے پوچھا بیٹا کس کے ساتھ جھگڑ رہے ہو؟ کہا کہ ایک آدمی آیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور میں اس سے جھگڑ رہا ہوں کہ یہ میرا اپنا گھر ہے اور آپ میرے گھر کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب اس نے آواز سنی تو کہنے لگے کہ بیٹا رات کا اندھیرا ہے، میں شکل تو نہیں دیکھ پا رہی لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے ابا جی آئے ہیں۔ بہرحال اندر لے گئے، یہ بیٹا سو گیا۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے جب اٹھے اپنی بیوی سے کہا کہ بیٹے کو بھی اٹھاؤ، نماز کا وقت ہوا۔ تو بیوی آگے سے کہنے لگی سبحان اللہ، وہ تہجد کے وقت سے ہی مسجد میں چلے گئے ہیں، وہ تہجد کے وقت سے ہی مسجد میں چلے گئے ہیں، آپ کو ان کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں مسجد میں، وہ پہلے سے ہی نماز میں پہنچ چکے ہوں گے۔ کہتے جب مسجد نبوی کے اندر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں ایک حلقہ لگا ہوا ہے، قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حدیث بیان کرتے ہیں، لوگ اس کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کسی ساتھ والے آدمی سے پوچھا یہ خوبصورت نوجوان کون ہے؟ کہا کہ یہ ربیع ہے رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، یہ حضرت ربیع ہیں، تم اس کو نہیں جانتے، اس کی تو دھوم پورے مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر پھیل چکی ہے، بڑے بڑے مشائخ اس سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کہا کہ اچھا یہ کیسا خوش نصیب نوجوان ہے، بتاؤ تو صحیح یہ بیٹا کس کا ہے؟ کہا کہ یہ ابو عامر کا بیٹا ہے۔ جب اپنے بیٹے کا نام سنا تو فوراً شاید پہلے تو دل میں خیال آیا کہ شاید یہ کسی اور ابو عامر کے بیٹے ہوں گے، کیونکہ رات کی تاریکی میں اپنے بیٹے کا چہرہ تو نہیں دیکھا تھا۔
اور فجر کی نماز ہونے سے پہلے بیٹا مسجد نبوی کے اندر پہنچ چکا تھا، اور جب گھر کے اندر گئے کہنے لگے بیوی اب آج میں نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے، خدا کی قسم میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بیٹا کاش کہ میرا بیٹا ہوتا۔ میں نے مجلس کے اندر دیکھا ہے بڑے بڑے مشائخ بیٹھ کر اس سے علم حدیث حاصل کر رہے تھے، قرآن کا علم حاصل کر رہے تھے، کاش کہ وہ میرا بیٹا ہوتا۔ تو بیوی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ابو عامر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ ربیع تمہارا ہی بیٹا ہے، میں نے وہ 30,000 درہم کا خرچ تیرے اس بیٹے کے اوپر کیے ہیں تاکہ میرا بیٹا اس طرح دنیا کے اوپر بن کے ستارہ بن کر چمکتا رہے۔ ہاں یہ نوجوان ہوا کرتے تھے۔ آج میری جوانی کہاں گئی ہے؟ آج میں کس حال کے اندر جوان کو ہوں؟ میرے اس مجمع کے اندر آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں، اکثر بزرگ نظر آتے ہیں۔ آج کے نوجوان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے عبادت کرنے کا، وہ تو یہ سمجھتا ہے بس میں دنیا میں کھیل کود کے لیے آیا ہوں، جوانی ہے جہاں چاہوں گزار دوں۔ میں اپنے بھائیوں کو اس شعر کے انداز میں کچھ تھوڑا سا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ ریزہ ریزہ سی اینٹیں پکارتی ہیں تمہیں، میں اپنے نوجوانوں سے ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ ریزہ ریزہ سی اینٹیں پکارتی ہیں تمہیں، میرے لہو کی یہ چھینٹیں پکارتی ہیں تمہیں، رسول پاک کی امت کے اے نو نہالو، رسول پاک کی امت کے اے نو نہالو، اٹھو اٹھو وہ اسلام کے جیالو، اٹھو۔ یہ دین ایک امانت ہے سارے عالم کی، یہ دین ایک امانت ہے سارے عالم کی، تمہیں سپرد امامت ہے سارے عالم کی۔ بلال و حیدر خالد سی ہستیاں بن کر، بلال و حیدر حضرت علی کی طرف اشارہ ہے، بلال و حیدر و خالد سی ہستیاں بن کر سناؤ سطوت باطل کو آندھیاں بن کر، بھنور میں کشتی ملت ہے ڈگمگائی ہوئی، بڑھو کے سامنے جنت ہے جگمگائی ہوئی۔ یہ عشرتیں یہ تغافل یہ مستیاں آخر کب تک، عروس زر یہ مٹیں گی جوانیاں کب تک، رسوم و جہل کا یہ سیل بے کراں کب تک، یہ بات بات پہ آپس میں تلخیاں اور لڑائیاں کب تک، یہ آخری ہے میری التجا میرے بھائیوں، یہ آخری ہے التجا، میرا سلام ہے آخری، سکون حرم ہے اب میرے انہدام کے بعد۔ مجھے امت مسلمہ کے اب بھی وہ نوجوان پکار رہے ہیں، امت مسلمہ کی آج بھی آواز وہ پکار رہی ہے، اٹھو میرے نوجوانوں، اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرو، عشق رسول کو پیدا کرو، اپنی جوانیوں کو سجدوں سے آراستہ کرو، اپنے اللہ کو اپنا بناؤ، پھر دیکھو یہ جوانیاں جب تمہاری اللہ کی عبادت کے لیے کھپیں گی، اللہ تمہیں بھی ستارہ بن کے آسمان کے اوپر چمکائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔